اماں بھوک لگی ہے یہ کہتے ہوئے میری چھوٹی بیٹی مناہل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کل سے اس کے پیٹ میں ہلکا ہلکا درد تھا اور وجہ پچھلے 4 دنوں سے فاقے تھے۔ مناہل چارپائی پر بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے بمشکل یہ جملہ ادا کیا تھا۔ ان کے چہروں پر ایک امید تھی کہ ہماری اماں کہیں سے کھانا لے آئے گی۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ گھر کا تقریباً سامان بھی بک چکا تھا۔ نہ تو میرے پاس کوئی ہنر تھا، نہ ہی میں پڑھی لکھی تھی۔ بھلا میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالتی؟ اب میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ہی اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ چاہے معاشرے والے جو بھی بولیں، میں اپنے بچوں کو اس طرح بھوک سے بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں جہاں بھی جیسا بھی کام ملا کر لوں گی۔ ابھی میں اپنے گھر میں اس متعلق سوچ رہی تھی جب میری بڑی بیٹی عروسہ گھر میں داخل ہوئی۔ وہ بہت پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی قابل دید تھی۔ میں نے بیٹی کو خوش دیکھا تو میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ مجھے مسکراتا ہوا دیکھ کر میری بیٹی جلدی سے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اماں، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ آج ہمیں بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا سر میری گود میں رکھ چکی تھی، جبکہ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ میں بھی گلی میں کھیل رہی تھی۔ میں نے دیکھا ماموں کے گھر کے باہر دیگیں چڑھی ہوئی تھیں۔ وہ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئی تھی اور شاید ماموں کے گھر اتنا کھانا بنتا دیکھ کر وہاں سے بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ میں نے بیٹی کو خوش دیکھا تو دل میں اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں بیٹی کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ چھوٹی بیٹی نے یہ سنا تو وہ بھی اتنی کمزوری کے باوجود مسکرانے لگی۔ جب بیٹی نے بتایا کہ ماموں کے گھر کے باہر دیگیں چڑھی ہوئی تھیں تو میں حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ بھابھی مجھے تو بلاتی، کم از کم مجھے اطلاع تو کرتی کہ انہوں نے کس چیز کی دیگیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ سوچ آتے ہی میرا تو دل کانپ کر رہ گیا کہ کیا وہ ہمیں اپنے گھر بلائے گی صحیح۔ میں نے دونوں بیٹیوں کی طرف دیکھا تو وہ دونوں بہت خوش تھیں۔ مجھے لگا شاید ان کی خوشی عارضی ہے، کیونکہ اگر بھابھی نے مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا تو پھر وہ مجھے بلائے گی کیوں؟ دوسرے ہی پل میں نے اپنی سوچ کو جھٹکا اور خود کو تسلی دیتے ہوئے سوچنے لگی کہ شاید مصروف ہوگی، اس لیے مصروفیات میں بتا نہ پائی ہوگی۔ اب بلائے گی تو ضرور۔ اگر بھابھی بھول جائے گی تو مجھے بھیا تو لازمی بلانے آئیں گے۔ میں نے بچیوں کو کہا کہ جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو اور اچھے کپڑے پہن لو، میرا اپنا گھر ہے، بھلا مجھے بھابھی کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ابھی بھیا کے گھر جائیں گے۔ بچوں نے یہ سنا تو خوشی سے جھومنے لگے اور دونوں بیٹیاں واش روم کی جانب بڑھ گئیں۔ بڑی بیٹی نے چھوٹی کو پکڑا ہوا تھا کہ وہ کافی دن کھانا نہ ملنے سے بالکل لاغر ہو گئی تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے صدیوں سے اس نے کچھ بھی نہ کھایا ہو۔ شوہر کے مرنے کے بعد میں نے کبھی بھی نیا لباس نہیں پہنا۔ ایک سوٹ پڑا ہوا تھا جو میں نے آج تک کبھی نہ پہنا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے استری کرنا چاہا تو دیکھا بجلی کی لائن تو کب کی کٹ چکی تھی۔ میرے چہرے پر مایوسی چھا گئی، لیکن دوسرے ہی پل میری ساس کا بتایا ہوا طریقہ میرے ذہن میں گھوم گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے اور بچیوں کے کپڑے اٹھائے اور پھر ان کو دھویا اور تار پر پھیلا دیا۔ بچیاں میری حرکت سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے چہرے پر اطمینان دیکھ کر وہ دونوں چپ چاپ چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ جیسے ہی کپڑے تار پر پھیلا کر میں منہ دھونے کے لیے نلکے کے پاس گئی تو دیکھا صابن ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ایسے ہی منہ پر پانی کے 2-4 چھینٹے مارے اور پھر آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔
یہ گرمیوں کے دن تھے، مجھے معلوم تھا اتنی تیز دھوپ میں ابھی کپڑے سوکھ جائیں گے، لیکن میری بچیوں سے انتظار نہ ہو رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ امی چلیں، دیر ہو جائے گی، سب لوگ ماموں کے گھر جمع ہو رہے ہیں اور ہم ابھی تک گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچیوں کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ تبھی میری بڑی بیٹی، جو اپنی عمر سے بھی زیادہ سمجھدار نظر آتی تھی، وہ میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، امی آپ نے نئے کپڑے دھو کیوں دیے ہیں؟ ابھی تو ہم نے پہنے بھی نہیں تھے۔ میں اسے بتانے لگی کہ اس طرح انہیں استری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ابھی دیکھنا یہ کپڑے ایسے لگیں گے جیسے ہم نے استری کر کے پہنے ہیں۔ میری یہ بات سن کر میری بیٹی خوش ہو گئی اور بار بار تار کے پاس جا کر چیک کرنے لگی کہ کپڑے سوکھے ہیں کہ نہیں۔ 10 منٹ تو میری بچیوں نے انتظار کیا، لیکن پھر ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ بس جیسے کپڑے بھی ہیں ہم نے پہننا ہے اور جانا ہے۔ زبردستی میں نے انہیں روکا، لیکن انہوں نے میرا کہا نہ مانا اور دونوں بہنیں تار سے کپڑے اتار کر جو ابھی تک گیلے تھے وہ پہن کر باہر آ گئے۔ میں نے پریشانی سے ہاتھ ماتھے پر رکھ لیا، لیکن پھر ان کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی۔ کپڑے جو ابھی تک گیلے تھے میں نے وہ پہن لیے۔ اتنے زیادہ گیلے نہیں تھے، لیکن صاف پتہ چل رہا تھا کہ ان کو ابھی دھویا گیا ہے۔ میں نے بچیوں کے بال بنائے، کب سے انہوں نے بالوں میں شیمپو نہیں لگائی تھی۔ میں نے سوچا واپسی پر ان دونوں کو نہلاؤں گی، ابھی تو وہ اتنی زیادہ پرجوش تھیں کہ کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اچھے طریقے سے انہیں کنگھا کیا۔ شوہر کے مرنے کے بعد پہلی بار بال بنائے، ہلکی سی لپسٹک لگائی اور پھر چادر اٹھانے کے لیے کمرے میں گئی تو دیکھا چوہوں نے چادر کا برا حال کیا ہوا تھا۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ چوہے مار دوائی خرید سکتی، اس لیے گھر میں ہر طرف چوہے ہی چوہے تھے۔ میں نے بغیر چادر پہنے اپنے دوپٹے کو اچھے طریقے سے لپیٹا، گھر کو تالا لگایا اور پھر بچیوں کا ہاتھ تھامے بھیا کے گھر جانے لگی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر سے نکلی، سامنے بھیا میری طرف بڑھ رہے تھے۔ مجھے لگا شاید وہ ہمیں بلانے آ رہے تھے۔ میں خوش ہو گئی اور جلدی جلدی بڑے بڑے قدم اٹھاتی ہوئی بھیا کے پاس جا پہنچی۔ زندگی میں پہلی بار ان کے چہرے پر ناگواری تھی۔ میں نے بھیا کو سلام کیا تو انہوں نے روکھے لہجے میں سلام کا جواب دیا اور پھر منہ موڑ کر کھڑے ہو گئے۔ بھیا کا یہ رویہ بہت زیادہ مجھے محسوس ہوا تھا۔ میں شرمندہ ہو گئی، لیکن پھر تمہید باندھتے ہوئے کہنے لگی کہ بھیا شاید بھابھی مجھے بلانا بھول گئی تھی، بچیوں نے بتایا تو میں خود ہی چلی آئی کہ اپنے گھر میں بھلا کون شرماتا ہے۔ یہ سنتے ہی بھیا میری طرف مڑے اور کہنے لگے، اگر تم برا نہ مانو تو میں کہنا چاہتا تھا کہ تم اپنے گھر رہتی، میں کھانا تمہارے گھر بھجوا دیتا۔ اگر تم جاؤ گی تو تمہاری بھابھی کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ اس نے صرف اپنے میکے والوں کو بلایا ہوا ہے اور اگلی بار اس کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے تمام سسرالی رشتہ داروں کو بلائے گی۔ میں تو کہتا ہوں تم ایسا کرو کہ تم گھر بیٹھ جاؤ، میں کھانا بھجوا دوں گا۔ بھیا کی یہ بات سن کر مجھے بے حد برا لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر ڈیٹھ بنتے ہوئے میں نے بھیا کو کہا، کوئی بات نہیں، ننند اور بھابھی میں تھوڑی بہت تو چلتی رہتی ہے، اگر بھابھی کوئی بات کہے گی تو میں برداشت کر لوں گی۔ یہ کہہ کر میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ بھیا بیچارے پریشان ہو کر چلے گئے اور پھر سے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں کافی دیر گیٹ پر کھڑے انہیں دیکھتی رہی اور پھر بھیا کے گھر داخل ہو گئے۔ گھر میں مہمانوں کی وجہ سے چہل پہل تھی۔
اور بھیا کے کہنے کے مطابق تو یہاں بھابھی کے مائکے اور سسرال دونوں والے لوگ موجود تھے۔ پھر بھیا نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے اس کو وہم خیال کیا اور خود کی سوچ جھٹکتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں بہت سی اقسام کے کھانے بنے ہوئے تھے۔ بریانی کی باہر دیگیں چڑھی ہوئی تھی۔ میرے منہ میں پانی بھر گیا۔ بچیوں نے تو بغیر پوچھے ایک ایک سیب اٹھا لیا اور کھانے لگی۔ ان کی اس جلد بازی پر میں تو مسکرا کر رہ گئی، لیکن میرا دل بہت ڈرا ہوا تھا۔ بھیا کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ شاید بھابھی آج برے طریقے سے بے عزت نہ کر دیں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ انہیں لوگوں کی بہت فکر ہوتی ہے۔ وہ سرعام تو مجھے سب کے سامنے کچھ نہیں کہیں گی، بعد میں جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ ابھی میں کچن میں پتیلیوں میں جھانک کر دیکھ رہی تھی جب کندھے پر مجھے کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ بغیر مڑے ہاتھ کی گرفت سے مجھے پتا چل گیا کہ وہ کوئی اور نہیں، میری بھابھی شاہانہ ہے۔ ڈرتے دل کے ساتھ زبردستی کی مسکراہٹ سجائے میں جیسے ہی مڑی، بھابھی نے ایک تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا۔ میں حیرت سے ان کا چہرہ تکتی رہی۔ مجھ سے پوچھے بغیر میرے کچن میں کیسے داخل ہوئی؟ یہ سب دردو کی چیزیں تھیں، اور بغیر درود دیے تم کیسے ہاتھ لگا سکتی ہو؟ انہوں نے بے شک تھپڑ مجھے بہت آہستہ سے مارا تھا، مگر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ تبھی بھابھی کی بہن کچن میں داخل ہوئی۔ میں جلدی سے آنسو چھپاتے ہوئے چھوٹی بیٹی کا ہاتھ تھام کر باہر جانے لگی۔ جب بھابھی کی بہن کہنے لگی، ارے رخشندہ کہاں جا رہی ہو؟ کھانا کھا کر جانا، ابھی تو میلاد شریف کی محفل بھی شروع نہیں ہوئی اور تم ہو کے جا رہی ہو، سب خیریت تو ہے؟ تمہارے شوہر کا سنا بہت دکھ ہوا، کافی دنوں سے سوچ رہی تھی تمہارے گھر آؤں، لیکن نہیں آ سکی۔ آج تو یہاں آئی تو سوچا تم سے افسوس ہی کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے گلے لگانے لگی۔ پہلی بار کوئی ہمدرد ملا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بھابھی کو لگا کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں۔ وہ غصے سے کچن سے نکل گئی۔ وہ صرف اپنی بہن کا لحاظ کر رہی تھی، ورنہ مجھے خوب باتیں سنواتی۔ بھابھی کی بہن سمجھ چکی تھی کہ معاملہ کیا ہے، اس لیے ہی اس نے بیچ میں مداخلت کی تھی۔ بھابھی کے جاتے ہی اس نے مجھے جلدی سے حلوہ ایک شاپر میں ڈال دیا اور اپنے بیگ میں چھپاتے ہوئے وہ بیگ میرے حوالے کر دیا اور کہنے لگی کہ بھائی صاحب کو کہہ کر میں کھانا تمہارے گھر پر بھجوا دوں گی۔ فی الحال آپا غصے میں ہے، تم یہ حلوہ لے کر اپنے گھر چلی جاؤ اور آرام سے بیٹھ کر بچیوں کو کھلاؤ۔ دیکھو تمہاری چھوٹی کی حالت کیسے ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہڈیوں پر چمڑے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جاؤ تم۔ اس کی ہمدردی پر میں آنسو صاف کرتے ہوئے مجبوراً وہ بیگ تھام چکی تھی۔ دونوں بچیوں نے بھابھی کو مجھے تھپڑ مارتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے ابھی بھی وہ حلوہ مل جانے پر خوش ہو رہی تھی۔ جیسے ہی بھابھی کی بہن کچن سے باہر گئی، میں نے اپنے دونوں بچیوں کا ہاتھ تھاما اور باہر جانے لگی۔ بھابھی نے میرے ہاتھ میں اپنی بہن کا پرس دیکھ لیا تو غصہ کرتے ہوئے میری جانب بڑھی اور کہنے لگی کہ پہلے تم بنا پوچھے چیزیں اٹھا لیتی تھی اور اب چوری بھی کرنے لگی ہو۔ کم از کم میرے خاندان والوں کو تو بخش دو۔ ساری عورتیں میری طرف متوجہ ہو گئیں۔ شرم کے مارے میرا دل کیا کہ میں زمین کے نیچے دب جاؤں، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ بھابھی نے جلدی سے اپنی بہن کا پرس کھینچا اور پھر اسے کھول کر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی چیز میں نے چرائی تو نہیں۔ اس نے اندر حلوہ دیکھا تو حلوے کا شاپر باہر نکال کر آنکھیں پھاڑ کر مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ رخشندہ، آج سے اس گھر کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بند ہیں۔
چورنی ہے یہ چورنی، تم سب لوگ بھی سن لو، اس عورت کو کبھی اپنے گھر میں پناہ مت دینا، آج حلوہ چرا رہی ہے، کل کو نہ جانے تمہارے قیمتی زیور اٹھا لے، پھر کون ذمہ دار ہوگا۔ یہ کہہ کر بھابھی ہاتھ نچا نچا کر میرے بارے میں گفتگو کر رہی تھی۔ شرم سے میں تو مرے جا رہی تھی۔ مجھے بھابھی کی بہن کا انتظار تھا جو مجھے اس مجمع میں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سبھی عورتیں سرگوشیوں میں آپس میں باتیں کرنے لگی، رہی سہی عزت بھی جاتی رہی۔ حالانکہ اسی عزت کی خاطر میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پیسہ کمانا شروع نہیں کیا تھا، کیونکہ میرے شوہر کی جو عزت و آبرو تھی وہ اس طرح خراب ہو جاتی اور خاندان والے بھی سو سو باتیں سنواتے۔ سبھی عورتیں مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ یہ سب میری بچیوں کے سامنے ہوا تو وہ ماں کی اس بے عزتی پر اپنی آنکھوں میں آنسو لیے زمین کو گھور رہی تھی، کیونکہ ان دونوں کو لگ رہا تھا یہ سب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بھابھی کو صفائی دینے کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ میں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ بھیا بھابھی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سن کے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں بریانی کے شاپر تھے، وہ مجھے تھمانے لگے۔ بھابھی نے آگے بڑھ کر وہ شاپر کھینچ لیے اور کہنے لگے، اس چور عورت کو میں اپنے گھر میں 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گی۔ بھیا بیچارے حیرت اور پریشانی کے ساتھ دیکھنے لگے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ بھابھی کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ بھائی کو متوجہ پا کر میری نظریں جھکا لیں۔ بھیا بھابھی کو شانت کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ تو موقع چاہ رہی تھی کہ کسی طرح میرا اس گھر میں آنا بند ہو جائے۔ میری چھوٹی بیٹی جو ناسمجھ تھی، اس نے آگے بڑھ کر مامی سے وہ شاپر کھینچ لیا اور جلدی جلدی ان کے گھر سے باہر جانے لگی۔ تبھی میری بھابھی نے اس کی چوٹی سے اسے پکڑا اور پیچھے کھینچتے ہوئے شاپر کھینچ لیا، اور پھر جو وہاں مانگنے والی آئی ہوئی تھی اس کے برتن میں ڈالتے ہوئے کہا کہ جب تم اتنے بچے سنبھال نہیں سکتی تھی تو تم نے پیدا کیوں کیے؟ دوبارہ یہاں قدم مت رکھنا ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ میری چھوٹی سی بچی رونے لگی۔ شاید بھابھی نے اس کے بال کچھ زیادہ ہی کھینچے تھے۔ بڑی بیٹی زبردستی میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے مجھے باہر کی طرف لے گئی۔ ہم تینوں جو خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئی تھیں اب روتے ہوئے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ بھابھی اونچی اونچی آواز میں مجھے چور چور کہہ رہے تھے۔ باہر کھڑے مرد بھی یہ آواز سن رہے تھے۔ میرا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور ہم تینوں اس میں سما جائیں۔ نظریں جھکا کر میں جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہتی تھی، لیکن آنکھوں کے سامنے دھندلکا چھا رہا تھا، کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ مجھے تو چکر سے آنے لگے اور پھر میں وہیں گر گئی۔ میری بچیاں میرے ارد گرد بیٹھی رو رہی تھیں، لیکن مجھے ہوش نہیں رہا تھا۔ تبھی جو مرد وہاں کھڑے ہوئے تھے وہ آگے بڑھے اور پھر میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو میں اٹھ بیٹھی۔ بھابھی کا دروازہ کھولا تھا۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگی، پہلے چوری کرنے کی کوشش کی اور اب غیر مردوں کی توجہ بٹورنے کے لیے بے ہوشی کا ناٹک کر رہی ہو۔ یہ سن کر تو میری حالت جو تھی وہ مرنے والی ہو گئی۔ میں بغیر کچھ دیکھے سوچے بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ بچیاں بھی میرے پیچھے پیچھے چلی آئیں۔ میری چھوٹی بیٹی تو بامشکل قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی وہیں گر گئی۔ مجھے تو کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ جب بڑی بیٹی مجھے بلانے کے لیے آئی تو کہنے لگی، امی مناہل کو کچھ ہو گیا ہے، وہ باہر دروازے پر پڑی ہے،
میں نے اس کے منہ پر پانی بھی ڈالا ہے لیکن وہ اٹھ نہیں رہی۔ بیٹی کی حالت کا سن کر بغیر جوتے پہنے میں جلدی سے باہر کی جانب بھاگی۔ گرم فرش آگ اگل رہا تھا لیکن میں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ بیٹی کی جانب بڑھی تو دیکھا کہ وہ بے سدھ ہو کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے بے جان وجود کو دیکھ کر مجھے پتا چل گیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں زور زور سے رونے لگی، آسمان کی طرف منہ کیا اور کہنے لگی، اے خدا، میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں، لیکن جو آج میرے ساتھ ہوا ہے میں اس کا مکافات عمل چاہتی ہوں۔ یہ سب میں نے دکھی ہو کر کہا تھا، ورنہ کبھی بھی اپنے بھائی کی بربادی کی دعا نہ کرتی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے رونے کی آوازوں سے سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ اتنے دنوں سے ہمارے گھر فاقے چل رہے تھے اور بھوک کی وجہ سے میری بیٹی انتقال کر گئی ہے۔ بیٹی کے دفنانے کا سارا انتظام میرے بھائی نے کیا۔ وہ شرمندہ دکھائی دے رہا تھا لیکن ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی پوری اکڑ کے ساتھ موجود تھی۔ شام کو ہم دو ماں بیٹی کے لیے اس نے وہی کھانا بھیج دیا جو اس وقت اس نے میرے ہاتھوں سے کھینچا تھا، کیونکہ فوتگی والے گھر کھانا نہیں بنتا۔ یہ سوچ کر اس نے وہ کھانا بھیجا تھا۔ مجھے اس لذیذ کھانے سے اتنی نفرت ہو گئی کہ میں نے بڑی بیٹی کو وہ کھانا اٹھا کر دیا اور کہا کہ مامی کے ہاتھ میں دے کر آؤ، اسے کہو کہ ہمیں ان کی خیرات کی ضرورت نہیں۔ جب ہمیں ان کی مدد کی ضرورت تھی تب انہوں نے ہماری مدد نہیں کی، تو اب ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری بڑی بیٹی کھانا دینے کے لیے گئی تو مامی نے بھی اسے بخشا نہیں اور خوب باتیں سنوائیں۔ بیٹی روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ دوبارہ کبھی بھی مامی کے گھر پر نہیں جائے گی۔ وہ میری گود میں سر رکھے رونے لگی۔ میں اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی کہ کیسی قسمت پائی تھی۔ گھر کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ شادی ہوئی تو شوہر بھی گھر بھر کا لاڈلا تھا، مگر پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر ہوا؟ اپنے شوہر کی وفات کے بعد جب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھابھی کی وجہ سے بھیا بھی مدد نہ کر پاتے تھے، تو میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پیسہ کمانے کے بارے میں سوچا تاکہ اپنے گھر کے اخراجات اٹھا سکوں۔ لیکن میرے جیٹ کو جب یہ پتا چلا تو وہ غصہ ہوتے ہوئے ہمارے گھر آئے اور مجھے ڈانٹنے لگے کہ ملک خاندان کی بہو ہوتے ہوئے میں ایسا کام کیوں کر رہی ہوں، جبکہ میرے شوہر کے نام اتنی ساری جائیداد ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آج میں نے ان کا ناک ہی کٹوا دیا۔ لیکن یہ بات نہیں تھی۔ میرے شوہر کو کینسر تھا اور ان کی ساری جائیداد ان کے علاج معالجہ پر لگ چکی تھی، مگر وہ پھر بھی جاں بر نہ ہو سکے، اور ایک روز مجھے اس دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جیٹ نے کچھ مہینے تو پیسے بھجوائے، لیکن پھر وہ ملک چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبئی سیٹل ہو گئے۔ وہاں میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا ان سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہی وجہ رہی کہ پھر ان کے جانے کے بعد میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ محلے میں ہی میری بھابھی نے ہماری باتیں پورے کئی باتیں مشہور پھیلا دیں کہ میں اپنے شوہر کے بعد جیٹ کے ساتھ تعلق میں ہوں، لیکن خدا کی قسم میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے بلا وجہ لوگوں کو میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ ایک روایتی ننند اور بھابھی والا رشتہ تھا، لیکن اس میں بھی نفرت نہیں تھی جتنی وہ اب دکھا رہی تھی۔ بیٹی کے مر جانے کے بعد میں بالکل ہی نا امید ہو چکی تھی۔ ایک روز میں اپنے سارے گھر کو اچھے سے صاف کیا اور پھر اسے کرائے پر اٹھا دیا۔ گھر میں 4 کمرے، ایک ہال
اور ایک کچن اور ایک برآمدہ بھی تھا۔ ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم تک تھے۔ چھت پر بھی ایک کمرہ بنا ہوا تھا جو سٹور کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس گھر کا آسانی سے مجھے 30 سے 40 ہزار کرایہ مل سکتا تھا۔ تبھی میں نے ایک پراپرٹی ڈیلر والے سے رابطہ کیا۔ اس نے جو اس گھر کی رقم بتائی میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ مجھے آدھی قیمت میں ایک چھوٹا سا گھر خرید کر دے جو ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے کافی ہو، اور ہم یہ محلہ بھی چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں ہمارا جو حال ہوا تھا وہاں اب ایک منٹ کے لیے بھی میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ دراصل وہ پراپرٹی ڈیلر میرے شوہر کا جاننے والا تھا، اس لیے مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ خود بھی ہماری مدد کرنا چاہتا تھا۔ اسی محلے میں رہتا تھا، شادی شدہ، بال بچوں والا تھا۔ زیادہ میری مدد تو نہیں کر سکتا تھا، البتہ اس گھر کو فروخت کرنے میں وہ میرا مددگار ضرور ثابت ہو سکتا تھا۔ میری سوچ سے بھی زیادہ اس گھر کی رقم جب وصول ہوئی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ طریقہ میرے ذہن میں پہلے کیوں نہ آیا؟ کم از کم میری بیٹی کی جان تو بچ جاتی۔ لیکن جیسے ہی ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے، ارد گرد بہت بڑے بڑے بنگلے تھے۔ میں نے بغیر کسی کو بھنک لگے وہاں کام کی تلاش شروع کر دی۔ عابدہ بیگم جو وہاں موجود سب سے بڑے بنگلے کی رہائشی تھی، انہوں نے مجھے اپنے پاس نوکری پر رکھ لیا۔ میں نے مکان کرائے پر دینے کی بجائے اسے بیچ دیا اور اب اپنے ایک چھوٹے سے گھر میں سکون اور اطمینان سے رہ رہی تھی۔ پیسے جو باقی بچ گئے تھے میں نے اس کا سونا خرید کر رکھ لیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آگے سونے کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور پھر ہمیں اس کے جو پیسے ملیں گے اس سے میں اپنی بیٹی کی کسی اچھے گھر میں شادی کروا دوں گی۔ ابھی تو وہ صرف 12 سال کی تھی۔ پہلے پہل تو اس گھر میں نوکرانی کے طور پر کام کاج کرتی رہی۔ پھر عابدہ بیگم مجھ سے اتنا متاثر ہوئی کہ مجھے اپنے ساتھ ہر جگہ لے جانے لگی۔ میری ایمانداری سے متاثر ہو کر انہوں نے مجھے ایک بہت آسان جاب دے دی، جس میں مجھے صرف ان کے بنگلے میں کام کرنے والے ملازمین کی نگرانی کرنی ہوتی تھی۔ یہ ایک صاف ستھرا کام تھا، مجھے اس میں زیادہ مسئلہ بھی نہیں تھا۔ میری بیٹی نے میٹرک میں ٹاپ کیا تو اسے کالج میں آسانی سے ایڈمیشن مل گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میری بیٹی نے 18 سال کی عمر میں میٹرک کیا، کیونکہ وہ 2 سال پیسوں کی تنگی کی وجہ سے اسکول جانا ہی چھوڑ چکی تھی۔ اب وہ دوبارہ سے دل لگا کر محنت کر رہی تھی۔ بیٹی کی کامیابی کو دیکھ کر میری آنکھوں میں بھل آنسو آ گئے۔ اس روز میں اپنے شوہر اور چھوٹی بیٹی کی قبر پر گئی۔ وہاں جا کر دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ عابدہ بیگم بہت اچھی تھی، وہ ہر طرح سے میری رہنمائی کرتی اور مجھے سپورٹ کرتی۔ میری بیٹی کی تعلیم کا زیادہ تر خرچہ وہی اٹھا رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ اپنوں کے کھونے کے بعد مجھے اتنے اچھے لوگ ملے تھے کہ اپنوں کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملتا تھا۔ عابدہ بیگم نے ایک چھوٹا سا کارخانہ کھولا تھا جس میں خواتین کو سلائی کڑھائی سکھائی جانی تھی۔ پہلے پہل میں نے ان سے سلائی سیکھی۔ جب میں بہترین کپڑے سینے لگی تو عابدہ بیگم نے مجھے وہاں استانی مقرر کر دیا۔ یہ انہوں نے غریب عورتوں کی مدد کے لیے کیا تھا۔ سلائی مشینیں بھی انہوں نے کاریگروں کو خرید کر دیں خود ہی۔ ان کے بنگلے کے پیچھے ان کا ایک پلاٹ بالکل فارغ پڑا ہوا تھا، انہوں نے وہیں ایک چھوٹا سا کارخانہ قائم کیا۔ ان کا یہ کارخانہ جلد ہی کامیابی کی منازل کو طے کرنے لگا۔ میں کبھی کارخانے تو کبھی عابدہ بیگم کے بنگلے میں ملازمین کی نگرانی کرتی ہوئی پائی جاتی۔ سارا دن میرا عابدہ بیگم کے ساتھ گزر جاتا۔ ان کے شوہر تو کب کے وفات پا چکے تھے، بچے کاروبار سنبھال چکے تھے،
وہ سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ان سب میں بہت اتفاق تھا۔ ان کو دیکھ کر دل میں ایک حسرت جاگتی تھی کہ کاش ہم سب میں بھی اتنا اتفاق ہوتا تو آج ہم بھی ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن اپنوں سے بچھڑنے کے بعد میں زیادہ اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے ایک چھوٹی مہران کی گاڑی لے لی تاکہ آنے جانے میں آسانی ہو۔ اب میری بیٹی بڑی ہو چکی تھی، وہ پیدل چلتے ہوئے اکیڈمی نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے ہر وقت اس کا ڈر لگا رہتا۔ جب اس کو کالج چھوڑنا ہوتا اور وہاں سے واپس لے کے آنا ہوتا تو میں عابدہ بیگم سے اجازت طلب کر کے چلی جاتی۔ میری ذات کو عابدہ بیگم نے مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے میٹرک تو کر رکھا تھا، اس لیے مجھے تھوڑی بہت تو سمجھ بوجھ تھی ہی۔ ایک روز میں بیٹی کو کالج چھوڑ کر واپس گھر آ رہی تھی جب ایک گجرے بیچنے والے بچے نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں اسے کہنے ہی والی تھی کہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن جیسے ہی اس بچے کی صورت پر نظر پڑی تو میرا دل خون کے آنسو پی کر رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا سگا بھتیجا عبد الرحمن تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق دیکھنے لگی۔ میں جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور پھر جیسے ہی ٹریفک کے سگنل بحال ہوئے اسے لے کر اپنے گھر میں آ گئی۔ میرا گھر دیکھ کر وہ تعریف کرنے لگا، لیکن اس کی یہ حالت دیکھ کر میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ جانے میرے بھائی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس کا بچہ سڑک پر گجنے بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ ابھی عبد الرحمن اور میں گھر میں داخل ہوئے تھے جب عابدہ بیگم نے مجھے بلوا لیا۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن بہت ارجنٹ تھا۔ عابدہ بیگم کیونکہ مجھ پر بہت بڑے اس کے احسانات تھے، میں ان کو کسی کام کے لیے منع نہ کر سکتی تھی۔ عبد الرحمن کو میں نے کہہ دیا کہ تم اپنا پتہ مجھے بتا دو، میں ضرور تمہارے گھر آؤں گی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، پھپھو آپ یہ سارے گجرے خرید لیں تاکہ میں گھر کچھ کھانے کو لے جا سکوں۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم لوگ بھوکے ہیں۔ بھتیجے کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پرس میں جتنے پیسے تھے بغیر گنے اٹھا کر اسے دے دیے۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ وہ شکریہ ادا کرتا ہوا چلا گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں کہ وہ لوگ اس حال میں ہیں، لیکن عابدہ بیگم جتنا جلدی مجھے بلا رہی تھی مجھے لگا شاید کوئی بہت اہم کام ہوگا، اس لیے ہی وہ مجھے بلا رہی ہیں۔ میں جلدی سے وہاں پہنچی تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے کوئی رشتہ دار تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ مجھے لگا بھیا اور بھابھی ہوں گے، معافی مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے۔ وہ جیسے معافی مانگیں گے میں ان سب کو معاف کر دوں گی۔ دل میں نے بہت سارے منصوبے بنا لیے اور سوچنے لگی کہ ان سے میں کیسے بات کروں گی، بھیا سے میں کیسے ملوں گی، بھابھی کو کیسے گلے لگاؤں گی۔ ابھی بھی ان کی محبت میرے دل میں تازہ گلاب کی طرح تھی، لیکن ان کا رویہ ان کانٹوں کے جیسا تھا جو گلاب کے ساتھ ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ بیگم بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی کہ کیسے بھابھی نے میری تذلیل کی اور کیسے میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ مجھے لاؤنج میں لے کر آ گئی۔ یہاں آ کر جن شخصیات کو دیکھنے کا موقع ملا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری کبھی ان سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ سامنے میرے جیٹھ اور ان کی بیوی موجود تھے، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا جو میری بڑی بیٹی کا ہی ہم عمر تھا۔ میری جیٹھانی میری جانب بڑھی اور مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، رخشندہ ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ اماں بار بار تمہارا پوچھتی تھی، ہم تمہارے گھر آئے تو وہاں تم لوگ موجود ہی نہیں تھے۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر میں نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔
ہم دونوں رو رہی تھیں۔ جیٹھ جی آگے بڑھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ پہلی بار مجھے زندگی میں ایک بڑے بھائی ہونے کا گمان ہوا۔ میں تو خوش ہو گئی۔ تبھی ان کا بیٹا ارسلان میری طرف آیا اور کہنے لگا، چچی میں آپ لوگوں کو بہت مس کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کی اتنی یاد آتی تھی کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو لینے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ میں چپ کر کے صوفے پر بیٹھ ہی گئی۔ میری جیٹھانی نے میرا یہ رویہ محسوس کر لیا تھا۔ وہ پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے رخشندہ، کیا تم ہمارے ساتھ دبئی نہیں جانا چاہتی؟ میں نے کہا، بھابھی یہاں میری بیٹی تعلیم حاصل کر رہی ہے، حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں، میں خود کما رہی ہوں، اپنے گھر کے سارے اخراجات خود برداشت کرتی ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے کہا، مجھے یہ سن کے بہت زیادہ خوشی ہوئی، لیکن میں پاکستان چھوڑ کر وہاں نہیں جانا چاہتی۔ میری یہ بات سن کر میری جیٹھانی اداس ہو گئی۔ وہ میرے لیے ایک بڑی بہن کی طرح تھی، لیکن غلط فہمیوں نے ہمیں ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا تھا۔ تبھی جیٹھ جی کہنے لگے، بے شک تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو رہو، لیکن آج ہم تم سے کوئی چیز مانگنے آئے ہیں اور اس سب میں ہم سب کی رضامندی شامل ہے۔ اگر تم ہاں کر دو تو آج ہی ہم اپنی بیٹی کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈال دیں تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ وہ ہماری ہے۔ اپنی بیٹی کے متعلق بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے مستقبل کے بارے میں کتنا زیادہ پریشان رہتی تھی، اور میرے جیٹھ نے آتے ساتھ ہی میری وہ مشکل آسان کر دی تھی۔ میں نے انہیں کہا، آپ کی ہی بیٹی ہے، جیسے چاہیں اسے ویسے رکھیں۔ سب لوگ خوش ہونے لگے۔ عابدہ بیگم نے ملازمہ کو مٹھائی لانے کو کہا۔ یہ سب بھی عابدہ بیگم کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا۔ انہوں نے ہی میرے جیٹھ کے خاندان کو تلاش کیا اور پھر انہیں یہاں پاکستان بلوایا۔ میں ان کا لاکھ شکریہ ادا کرنے لگی۔ میری آنکھوں میں بھل بھل آنسو تھے۔ جب تک میرے شوہر کے بھائی اور ان کی بھابھی یہاں موجود رہے، میرے ذہن سے عبد الرحمن کا خیال ہی نکل گیا۔ ایک ہفتے بعد جب وہ لوگ واپس لوٹ گئے تو میں عبد الرحمن کے بتائے ہوئے پتے پر گئی۔ وہاں جا کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ میری آنکھوں نے وہ دیکھا جو کبھی دیکھنے کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ایک سرکاری زمین پر بنی ہوئی لاتعداد جھونپڑیاں تھیں، جس میں بے آسرا اور بے گھر لوگ رہا کرتے تھے۔ میں نے گاڑی کو سڑک پر کھڑا کیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے عبد الرحمن کو ڈھونڈنے لگی۔ وہاں اتنی زیادہ گندگی تھی کہ میرا تو وہاں پر دم ہی گھٹ رہا تھا۔ میں خود پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی جب ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس ایک عورت مجھے نظر آئی۔ وہ کوڑے کے ڈھیر میں سے کھانا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عبد الرحمن اور بھابھی کا پوچھنے کے لیے جیسے ہی میں نے اس کو مخاطب کیا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں، میری بھابھی کی ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنے رکھنے والے آج غلاظت سے بھرے ہوئے کپڑوں میں موجود ہی میل کی ایک تاہ اس کے چہرے پر موجود تھی۔ ارد گرد مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے ناک پر کپڑا رکھا۔ بھابھی نے مجھے دیکھا تو جلدی جلدی خود کو گھسیٹتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگی۔ جب میں نے بھابھی کو پکارا تو وہ وہیں رک گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شرمندگی سے انہوں نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ میں بغیر گندگی کی پرواہ کیے ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ ان کا یہ حال کس نے کیا ہے، تو وہ رونے لگی۔ ان کو تسلی دینے کے لیے میں نے انہیں گلے لگا لیا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ اگر تم اس حالت میں موجود ہوتی اور میں تمہاری جگہ پر ہوتی
تو میں کبھی بھی تمہیں اپنے گلے نہ لگاتی۔ تم اتنی اچھی کیوں ہو رخشندہ؟ اس بات پر آنسو صاف کرتے ہوئے میں بھیا کا پوچھنے لگی تو بھابھی کہنے لگی کہ ایک ایکسیڈنٹ میں تمہاری بھتیجی رافیہ اور تمہارے بھائی انتقال کر گئے، جبکہ مجھے معذوری نے آ لیا۔ عبد الرحمن تب سکول تھا، اس لیے وہ صحیح سلامت بچ گیا۔ ویسے تو میرے شوہر کے پاس کوئی خاص دولت نہیں تھی، لیکن میرے بڑے بھائی نے دھوکے سے مجھ سے میرا گھر ہتھیا لیا اور اپنے نام کروا لیا۔ یوں میں بے آسرا ہو گئی۔ جب انہوں نے ہمیں گھر سے نکالا تو ہمارے گھر جو کام کرتی تھی وہ ہمیں اپنے گھر لے آئی۔ وہ میرا علاج تو نہیں کروا سکتی تھی، لیکن اس کی مدد کی وجہ سے میں اس قابل ہو گئی کہ خود کو گھسیٹ سکوں، ورنہ تو میں درد سے بے حال ہوئی جاتی تھی۔ عبد الرحمن نے پڑھائی کرنا چھوڑ دی۔ وہ پھول تلاش کر کے لے آتا ہے اور میں اسے گجرے بنا دیتی ہوں، اور پھر یہی ہمارا ذریعہ معاش ہے۔ کام والی کے اپنے 6 بچے تھے، اس کا شوہر نشئی تھا اور وہ اس کی غیر حاضری میں مجھ پر بری نظر رکھتا تھا، اس لیے ہم نے اس کی جھونپڑی چھوڑ دی اور پھر کچھ پیسے جمع کر کے اپنی جھونپڑی خرید لی ہے۔ اب ہم دونوں ماں بیٹا ہی وہیں رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر بھابھی رونے لگی۔ مجھے لگا یہ سب میری بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے، اگر میں اس وقت انہیں بد دعا نہ دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ ابھی میں بھابھی کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی جب عبد الرحمن وہاں آ گیا۔ آتے ساتھ ہی وہ کہنے لگا، پھپھو آپ یہاں؟ مجھے لگا آپ کبھی بھی یہاں آنا پسند نہیں کریں گی۔ یہ کہہ کر وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے اسے گلے لگایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر ان کی نانا کرنے کے باوجود ان دونوں کو لیے گھر آ گئی۔ بھابھی کو نہلانے میں مدد کی، اپنا سب سے بہترین سوٹ انہیں پہنایا۔ وہ روتی رہی اور مجھ سے معافیاں طلب کرتی رہی، پھر میں نے بھی انہیں دل سے ہی معاف کر دیا۔ جب میری بیٹی واپس لوٹی تو وہ بہت زیادہ ہی غصے میں تھی۔ اس نے اپنی مامی سے بہت زیادہ بدتمیزی کی، لیکن میرے سمجھنے پر وہ چپ ہو گئی۔ عبد الرحمن کا میں نے دوبارہ ایڈمیشن کروا دیا۔ اب وہ سکول جانے لگا اور تمام اخراجات میں اپنی تنخواہ سے ادا کرنے لگی۔ میرے جیٹھ جی بھی میرے منع کرنے کے باوجود ہم دونوں ماں بیٹی کا خرچہ بھجوایا کرتے تھے۔ وہ اکثر میری بیٹی اور عروسہ کے لیے دبئی سے تحفے بھیجتے تھے۔ میری بیٹی اس منگنی سے بہت خوش تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ دن گزرتے رہے۔ بھابھی بہت شرمندہ تھی۔ وہ مجھ سے بار بار معافیاں مانگتی، میں انہیں سمجھاتی، لیکن جیسے ہی میرے ساتھ برے رویے کا افسوس غالب آتا اور رو رو کر مجھ سے معافیاں مانگتی ہے اور میرے پاؤں پڑنے کو بھی تیار ہو جاتی۔ سارا دن وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ ان کی بوریت کو دور کرنے کے لیے میں انہیں اس سلائی مشین والے کارخانے لے آئی جہاں کپڑے سیے جاتے تھے اور کڑھائی وغیرہ بھی سکھائی جاتی تھی۔ چند دنوں میں ہی بھابھی نے وہ کام اچھے سے سیکھ لیا۔ ایک روز بھابھی کے بڑے بھائی آئے اور ان کے گھر کے کاغذات انہیں دیتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ تم رکھ لو، میں نے یتیموں کے حق پر ڈاکہ ڈال کر بہت بڑا گناہ کیا تھا، مجھے اس گناہ کی معافی چاہیے۔ پہلے تو بھابھی روتی رہیں اور بھائی سے بات کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی، پھر میرے سمجھانے پر وہ ان کی بات ماننے کو تیار ہو گئی اور اپنے گھر کے کاغذات رکھ لیے۔ میرے کہنے پر انہوں نے اپنا گھر کرائے پر دے دیا۔ عبد الرحمن پڑھائی کے ساتھ ساتھ فیکٹری میں کام کرنے لگا۔ اسے یہ نوکری عابدہ بیگم کی مداخلت کی وجہ سے ملی تھی۔ بھابھی دن رات کارخانے میں خوب محنت کرتی۔ یوں ہم سب کا گزارا بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے لگا تھا اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ نہیں جانتی تھی کہ ایک اور مصیبت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔
اگر مجھے پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو اس رات میں کبھی بھی عبد الرحمن کو ہرگز فیکٹری نہ جانے دیتی۔ رات کو 10 بجے عبد الرحمن کے اس باس کی کال آئی، وہ بھی فیکٹری آئے۔ وہ فیکٹری چلا گیا۔ مشین میں کوئی خرابی آ چکی تھی۔ رات گئے تک وہ ٹھیک کرتے رہے۔ جب وہ 2 بجے فیکٹری سے گھر کے لیے نکلا تو راستے میں ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا۔ اس سے موٹر سائیکل اور موبائل چھیننے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی محنت سے یہ سب حاصل کیا تھا۔ وہ موبائل فون انہیں نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ڈاکوؤں کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی۔ وہ ڈاکو بے حس لوگ تھے۔ انہوں نے موٹر سائیکل تو چھین لی، موبائل بھی ہتھیا لیا، اور انہوں نے عبد الرحمن کو گولی مار کر وہیں سڑک پر بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب ہمیں اطلاع ملی تو عبد الرحمن کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ بھابھی کا آخری سہارا بھی ان سے چھیننے والا تھا۔ میری تو روح بھی کانپ گئی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی جوان جہان بھتیجے کو میں اس حالت میں بھی دیکھوں گی۔ میں نے تو ان لوگوں کو کب سے معاف کر دیا تھا۔ ہم لوگ ہسپتال گئے تو معلوم ہوا کہ عبد الرحمن کی جلدی اگر سرجری نہ کروائی گئی تو ہم اسے کھو دیں گے۔ وہ زیور جو میں نے اپنے مکان کے پیسوں سے خریدا تھا اسے میں نے بیچا تو مجھے اتنے پیسے حاصل ہو گئے کہ عبد الرحمن کا علاج کروا سکوں۔ سونے کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ ایسے میں 10 سال پرانا اور پائیدار سونا جب میں نے سونار کو دکھایا تو اس نے مجھے اتنی رقم دے دی کہ ہمارا آسانی سے گزارا ہو سکتا تھا۔ ایک بار پھر میں اپنی بھابھی کے کام آئی تھی۔ وہ تو میرے سامنے بچھی جا رہی تھی۔ عبد الرحمن ٹھیک ہو کر واپس آیا تو بھابھی نے میرا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنا مکان میرے نام کرنے کی بات کی تو میں نے انہیں روک دیا، کیونکہ عبد الرحمن میرا بھتیجا تھا۔ وہ مجھ پر اتنا حق تو رکھتا تھا کہ میں بلا اپنے فائدے اور نقصان کے سوچے اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دوں۔ وہ میرا سگا بھتیجا تھا۔ میں نے اسے اپنی گود میں کھلایا تھا۔ اب برے وقتوں میں اسے اکیلا کیسے چھوڑ دیتی؟ بھابھی کو لگتا تھا کہ میں ان پر احسان کر رہی ہوں اور وہ احسانوں کے نیچے دبتی جا رہی ہیں۔ آج کل وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ عبد الرحمن میری بیٹی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میری بیٹی کی منگنی ہو چکی تھی اور وہ اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں انجان بنی رہی۔ عبد الرحمن پڑھ لکھ گیا تو اس کی نوکری ہو گئی۔ تب تک میری بیٹی عروسہ کا بھی MBBS پورا ہو گیا اور وہ شادی کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبئی شفٹ ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ بھابھی نے اس وقت میں میرا ساتھ دیا۔ عبد الرحمن کی بیوی بہت اچھی تھی۔ وہ ہم دونوں کو ماں کا درجہ دیتی اور ہماری ہر ممکن خدمت کرتی۔ ایک بیٹی پردیس چلی گئی تھی اور اس کے بدلے میں مجھے ایک اور بیٹی مل گئی تھی۔ خدا کا میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ بے شک وہ سب کے حق میں بہتر سے بہترین کرنے والے ہیں۔